بے چین روح عامر لیاقت کی زندگی کی کہانی۔ ابصار احمد کے مطابق عامر لیاقت حسین وہ شخصیت ہیں جو عزت، شہرت اور مقبولیت کے میدان میں پاکستان کے بڑے بڑے فلمی ستاروں سے بھی بازی لے گئے، لیکن ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ وہ خود اپنی شہرت کا شکار ہو گئے اور انہوں نے پے در پے ایسے کام کیے کہ وہی شہرت بدنامی میں ڈھلتی گئی اور آخر میں تو ان کا نام آتے ہی لوگوں کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ دوڑ جاتی تھی۔ خاص طور پر اپنی شادیوں کی وجہ سے انہیں عوام کے منفی رویوں کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ کہنے والا یہی کہتا ہے کہ اس شخص نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں تباہ کی اور اپنی عزت، دولت اور شہرت کے باوجود بدنامی کے تحت الثرى میں گرتا ہی گیا۔ شاید اسی کی وجہ یہ رہی ہو کہ ان کے بدن کے اندر ایک انتہائی بے قرار اور بے چین روح تھی۔ وہ کسی ایک چوٹی کو سر کر کے مطمئن نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ انہیں دور افق پر دوسری منزلیں اپنی طرف بلاتی رہتی تھیں۔ وہ کسی ایک ٹھکانے پر قیام کرنے کے بجائے مسلسل سفر میں رہتے تھے۔ یہ بات ان کے پروفیشنل کیریئر، نجی زندگی اور سیاسی زندگی ہر جگہ پر صادق آتی ہے۔ یہی چیز مختلف میدانوں میں ان کی کامیابیوں کا باعث بنی اور اسی نے انہیں زوال کی راہ بھی دکھائی، حتیٰ کہ بالآخر وہ زندگی کی بازی ہی ہار گئے۔ سال پیدائش 71 نہیں 69۔ عامر لیاقت حسین کا اصل اور شناختی کارڈ کے مطابق نام عامر حسین تھا۔ وہ شناختی کارڈ کے مطابق 5 جولائی 1971 کو معروف سیاستدان شیخ لیاقت حسین اور بیگم محمودہ سلطانہ کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کے نانا سردار علی صابری روزنامہ جنگ سے وابستہ تھے، جبکہ والدہ بیگم محمودہ سلطانہ پاکستان کی پہلی باقاعدہ کالم نگار خاتون تھیں۔ شناختی کارڈ کے برعکس ان کا حقیقی پیدائش کا سال 1969 ہے، کیونکہ جس زمانے میں صدر ایوب کے خلاف ملک گیر تحریک چل رہی تھی تو اس وقت 2 ماہ کے تھے جب ان کے والدین گرفتار ہوئے تھے۔ عامر لیاقت حسین نے ابتدائی تعلیم علی اسکول سے حاصل کی اور 1986 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اسکول کے زمانے سے ہی وہ نعت اور تقریر کے مقابلوں میں حصہ لیتے رہے اور ان کا شمار اس وقت بہترین اور ابھرتے ہوئے مقررین میں ہونے لگا۔ 1988 میں انہوں نے پہلی بار سر سید کالج میں منعقدہ آل پاکستان ڈیبیٹ مقابلہ جیتا، جس کے بعد مقرروں میں ان کی دھوم مچ گئی۔ ڈاکٹر نہیں بن سکے۔ آدم جی کالج کی جانب سے انہوں نے بے شمار مقابلے جیتے، جس کے بعد وہ انفرادی طور پر بھی مقابلوں میں حصہ لیتے رہے۔ 1990 میں وہ سندھ میڈیکل کالج میں داخل ہوئے، جہاں وہ MBBS کے طالب علم تھے۔ 1991 میں ان کا پہلا شعری مجموعہ میری آواز سارے زمانے کی صدا ہے منظر عام پر آیا، جس میں انقلابی نوعیت کی نظمیں شامل تھیں۔ سندھ میڈیکل کالج میں اس وقت سندھی قوم پرستوں کا زور تھا، اس لیے 12 وہ سندھو دیش کے حامی طالب علموں کے ہاتھوں زد و کوب ہوتے رہے، جس پر GM سید نے ان کا ساتھ دیا، مگر جان کا خوف پھر بھی لائق تھا، اس لیے وہ میڈیکل کی تعلیم آخری سال چھوڑ گئے۔ اسی زمانے میں اسلامی جمعیت طلباء کے خیالات سے بھی متاثر ہوئے، لیکن چونکہ اس وقت کراچی میں لسانی فسادات عام تھے اور عامر لیاقت خود قوم پرستی کا شکار رہے تھے، اس لیے وہ اپنی تقاریر میں MQM کے موقف کی ترجمانی کرتے۔ حالانکہ DJ سائنس کالج میں وہ MPMSO کے مبینہ کارکنوں کے ہاتھوں جان سے ہاتھ دھوتے دھوتے بھی بچے تھے۔ وہ میڈیکل ڈاکٹر تو نہیں بن سکے، لیکن ڈاکٹر بننے کا شوق اتنا تھا کہ انہوں نے ایگزیکٹ نامی ایک بدنام زمانہ ادارے سے انہوں نے PhD کی ڈگری لینے کا دعویٰ کیا، جس پر اعتراض کیا گیا کہ یہ ڈگری جعلی اور پیسے دے کر خریدی گئی ہے۔ MQM والوں نے مارا، جمعیت نے بچایا۔ ہوا یوں تھا کہ ان کی ایک تقریر سے کسی نے MQM کے بانی کے خلاف جملہ از خود اخذ کر لیا تھا۔ انہیں مبینہ APMSO کے کارکنوں نے قالین میں لپیٹ کر آگ لگا کر DJ سائنس کالج کی بیت الخلاء میں پھینک دیا تھا، جہاں سے جمعیت کے کارکنوں نے انہیں بازیاب کرایا۔ 1994 میں انہوں نے لاہور میں منعقدہ کل ایشیائی مقابلہ تقاریر میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور فی البدیہہ تقریر میں بھی سب کو چت کر دیا، جس پر انہیں اردو زبان میں ایشیا کا بہترین نوجوان مقرر بھی قرار دیا جانے لگا۔ 1994 میں وہ صحافت کے شعبے کی طرف مائل ہونے لگے اور ان کی ملاقات روزنامہ پرچم کے مدیر فریدی صاحب نے انہیں روزنامہ پرچم میں بطور انٹرنی یہ کہہ کر رکھ لیا کہ یہ تحریر کی دنیا ہے، یہاں تقریر نہیں اپنی تحریر مضبوط بنانا ہوگی۔ عامر لیاقت نے 1 ماہ میں ہی فریدی صاحب کی شاگردی میں صحافت کے تمام رموز سیکھ لیے اور اگلے ماہ ہی فریدی صاحب کی سفارش پر پرچم اخبار کے مالک زاہد قریشی نے نائب مدیر رکھ لیا۔ عامر لیاقت وہاں ڈبل شفٹ میں کام کرتے اور باقی جو وقت بچتا اس میں شہر کی محافل میں نعت یا کلام بھی پڑھنے جاتے۔ اس دوران وہ MQM کے باقاعدہ رکن بن گئے اور MQM کی وساطت سے انہوں نے 1997 میں پرچم اخبار بھی خرید لیا۔ یہ وقت تھا جب MQM کے خلاف آپریشن جاری تھا، اس لیے وہ سیاسی پناہ لینے کے لیے لندن چلے گئے، جہاں MQM کے بانی الطاف حسین نے انہیں خوش آمدید کہا اور ان پر خصوصی توجہ دی۔ 2 سال لندن میں رہنے کے بعد وہ خود پاکستان آ گئے اور یہاں FM 1010 سے رمضان المبارک کی نشریات کرنے لگے، جسے عوام بے حد پسند کرتے رہے۔ رمضان المبارک کے بعد اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیلولر کمپنی موبی لنک نے ان سے FM 101 پر کوئز مقابلہ جیز بنائے منٹو میں مالا مال کی میزبانی سپرد کی۔ یہ پاکستان میں ریڈیو پر پہلا براہ راست کوئز مقابلہ تھا جو 2001 تک جاری رہا۔ جیو کے پہلے نیوز کاسٹر
2002 میں جیو ٹی وی نے اپنی نشریات کا آغاز کیا تو عامر لیاقت حسین اس کے پہلے نیوز اینکر بھی بنے اور پہلی خبر انہوں نے ہی نشر کی، لیکن ان کے انداز میں نیوز کاسٹر کی بجائے مقرر تھا، اس لیے جیو انتظامیہ نے انہیں کوئی باضابطہ پروگرام دینے کا فیصلہ کیا۔ اس سال رمضان مبارک میں جیو نے عالم آن لائن کے نام سے پروگرام کا آغاز کیا تو عامر لیاقت حسین سے بہترین آپشن ان کے پاس نہ تھا۔ یہ موقع تھا جس کی تیاری عامر لیاقت برسوں سے کر رہے تھے۔ اب آن لائن تھا، عامر لیاقت حسین تھے اور جیو ٹی وی، جس نے ان کی شہرت کو بلندیوں پر پہنچا دیا اور اب وہ ایک میزبان کی بجائے ایک اسلامی اسکالر کے نام سے پہچانے جانے لگے۔ 2002 کے عام انتخابات میں وہ کراچی سے حلقہ 249 سے ایم کیو ایم کی سیٹ پر قومی اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے اور انہیں صدر مملکت جنرل پرویز مشرف نے وزیر مملکت برائے مذہبی امور کا عہدہ بھی سپرد کر دیا، جس میں وہ اعجاز الحق کے معاون تھے۔ رمضان ٹرانسمیشن کے بانی 2005 سے انہوں نے جیو ٹیلی ویژن پر باقاعدہ رمضان المبارک کی نشریات کا آغاز کیا، جس میں دینی موضوعات پر مختلف پروگرامز ہوتے۔ ان کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے جیو انتظامیہ نے جیو ٹی وی کا شعبہ مذہبی امور قائم کر دیے، جس کے گروپ ڈائریکٹر خود عامر لیاقت حسین ہی تھے۔ 2007 میں انہوں نے جیو ٹی وی پر سلام رمضان کے عنوان سے تھیم ٹرانسمیشن کی، جس نے ریٹنگ کو بلند کر دیا۔ اسی سال جب برطانیہ نے ملون رشدی کو سر کا خطاب دیا تو عامر لیاقت حسین نے روزنامہ جنگ میں اپنا کالم سر ملا ہے سر کاٹنے کے لیے تحریر کیا، جس پر حکومت اور خاص طور پر ایم کیو ایم نے ان سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ اس وقت ایم کیو ایم سے نکلنے کو بھی جان سے جانے کا مترادف سمجھا جاتا تھا، لیکن عامر لیاقت حسین نے انتہائی دلیری کے ساتھ فیصلہ کیا اور ناموس رسالت پر جیو سے پروگرام بھی پیش کر دیا۔ 7 ستمبر 2007 کو یوم ختم نبوت کے موقع پر عامر لیاقت ہی تھے جنہوں نے جیو ٹی وی سے باقاعدہ پروگرام کر کے یہ دن منایا، جس پر منکرین ختم نبوت کا ٹولہ ان کے خلاف ہو گیا تو دوسری جانب عوام میں ان کی عزت اور توقیر بڑھی۔ 2010 میں عامر لیاقت حسین نے ARY میں بطور مینیجنگ ڈائریکٹر شمولیت اختیار کی اور رمضان المبارک 2011 میں انہوں نے پہلی بار بڑے سیٹ کے ساتھ رمضان نشریات کا آغاز کیا، جس کا عنوان رحمان رمضان تھا۔ یہ سیٹ اور فارمیٹ پاکستان میں بالکل نیا تھا، اسی لیے اس سال ARY کی نشریات ریٹنگ میں پہلے نمبر پر رہی۔ عامر لیاقت کا اختراع کردہ یہ سیٹ اور فارمیٹ، جو دراصل انڈونیشیا سے مستعار تھا، پاکستان میں رمضان المبارک کا ٹرینڈ بن چکا ہے۔ 2012 میں بطور وائس پریزیڈنٹ دوبارہ جیو ٹی وی میں آگے، جہاں سے انہوں نے 2012 میں ہی پہچان رمضان کے نام سے نشریات کی، جس کا سیٹ ایکسپو سینٹر میں لگایا گیا تھا۔ اس کے بعد متعدد کامیاب نشریات کا سہرا عامر لیاقت ہی کے سر جاتا ہے۔ 2015 میں وہ جیو سے اختلاف کی بنا پر ایکسپریس ٹی وی میں آگے، مگر صرف ایک ماہ بعد دوبارہ جیو کی راہ لی اور یہاں جیو کہانی سے انہوں نے مارننگ شو کی میزبانی بھی سنبھالی۔ سیاسی اتار چڑھاؤ کا شکار، اب ان کا جھکاؤ ایک بار پھر سیاست کی طرف ہونے لگا تو ایم کیو ایم کے بانی کی محبتیں یاد آ گئیں اور وہ بابانگ دھول ایم کیو ایم کی ترجمانی کرنے لگے۔ ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ جس کا ساتھ دیتے تو اس کے مخالفین کو بری طرح لفظی ضرب لگاتے اور یہ بھی بھول جاتے کہ کچھ عرصہ قبل وہ اس ادارے یا تنظیم کے موقف کے لیے دلائل دے رہے تھے۔ یہی چیز ان کے زوال کا سبب بننے لگی۔ وہ مذہب کے معاملے میں بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ 22 اگست 2016 کو جب ایم کیو ایم کے بانی کی جانب سے ریاست مخالف بیان آیا تو عامر لیاقت ہی واحد شخص تھے جو علی اعلان حمایت کر رہے تھے، جس پر انہیں اس دن گرفتار کر لیا گیا اور اگلے دن رہائی ملی تو وہ 180 کے زاویے سے بدل چکے تھے، بلکہ انہوں نے سیاست میں آنے سے بھی توبہ کرنے کا اعلان کیا۔ تیسری شادی جو بریکنگ نیوز بن گئی، 2022 کے آغاز میں طوبیٰ انور نے ان سے باضابطہ خلا لے لی، جس کے بعد 5 جنوری 2022 کو انہوں نے دانیہ نامی ٹک ٹاکر کو نجیب الطرفین سید زادی ظاہر کر کے شادی رچا لی، جسے انہوں نے 11 فروری کو عام کیا۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر بے تحاشا میم بنے اور یہ شادی پورے ملک میں ہفتوں تک موضوع بنی رہی، مگر چند ماہ کے اندر اندر یہ شادی صرف ناکام نہیں بلکہ ان کی بدنامی کا باعث بنی رہی، جس پر دونوں جانب سے فریقین کے سنگین الزامات آتے رہے۔ ادھر پی ٹی آئی کی حکومت بھی متزلزل ہونے لگی تو پی ٹی آئی کے خلاف بھی ہرز سرائی کرنے لگے، جس سے عوام انہیں شدید الفاظ سے نوازتے رہے۔ دانیہ کے الزامات اور عوام کی شدید رد عمل سے گزشتہ ماہ عامر لیاقت حسین نے پاکستان چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ شدید ذہنی دباؤ میں مبتلا تھے اور اسی ذہنی دباؤ اور تنہائی کی کیفیت میں وہ خالق کی حقیقی سے جا ملے۔ عامر لیاقت حسین اپنی ملی جلی شخصیت کی وجہ سے عوام میں مقبول و معطوب رہے، لیکن وہ ایک بہترین انٹرٹینر تھے جس کی میڈیا میں خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اگر وہ مذہب کی جانب ہی رہتے تو شاید ان کا ایک علمی وقار ہوتا، لیکن شومئی قسمت اور رنگین دنیا جس کے جھانسے میں وہ آ گئے اور پھر آتے ہی چلے گئے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔